الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. حاضرین باتمکین، اللہ تعالیٰ کے فرامین میں سے دو فرمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد تلاوت کیا گیا. اللہ کے ارشاد کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو. بابا کیا گیا تمہیں بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. بابا کیا گیا تمہیں لوگوں کے لیے کہ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہاں پہلی بات امت محمدیہ کو خطاب کر کے یہ بتائی گئی کہ کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. یعنی جتنی امتیں آئیں، جتنی امم پیدا ہوئیں، ان ساری اقوام، ان ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو. تو یہ تمغے سے نوازا گیا اس امت کو کہ یہ بہترین امت ہے، جس کو سعادت سمجھنا چاہیے اور جو اس کے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے کہ کیوں آپ بہترین امت ہیں. خود قرآن ہی تعارف کراتا ہے کہ امت میں بہترین امت ہونے کی بنیادی اور اساسی وجہ کیا ہے. سب سے پہلی بات قرآن نے بیان کی، تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا، بھلائی کا، اچھائی کا، بہترائی کا، عمدگی کا، خیر کا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، اس لیے تم بہتر ہو. دوسری بات یہ بتائی کہ تم لوگوں کو منکر سے، برائی سے، جو چیز فطرت کے خلاف ہے، انسانی مزاج کے خلاف ہے، اس دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے تم روکتے ہو. نہی عن المنکر، یعنی تم برائی سے روکتے ہو. برائی جہاں بھی پنپ رہی ہو اسے تم روکتے ہو، اسے تم دباتے ہو، اس کا تم خاتمہ کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو. اور تیسری بات، تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. تو اصل حقیقت بہتر ہونے کی ایمان ہے. دوسری صفت اچھائی کا حکم دینا ہے، تیسری صفت برائی سے روکنا ہے. تو ان تین صفات کی بنیاد پہ اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا. اور قرآن کا اسلوب کیا پوچھنا، اس کا انداز بیان کیا، اس کا مقام ہے جو دل نشی کر دینے والا بیان. فرمایا گیا
اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بپا کیے گئے، پیدا کیے گئے، نکالے گئے، تم کو بنایا گیا کس لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ لغت عرب میں لام جو ہے منفعت کے لیے آتا ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے، یعنی للناس، تم کو بنایا گیا، تم کو بپا کیا گیا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو للناس کہا گیا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا اپنے گھر کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے ملک کے لیے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ للناس، پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہر شہری کے لیے، ہر اس دنیا میں پیدا ہونے والا جو ہے ناس میں، لوگوں میں داخل ہے، اس کے فائدے کے لیے، اس کی منفعت سوچنے کے لیے، اس کی بھلائی سوچنے کے لیے، اس کا خیر کس میں ہے اس کو جاننے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو بپا کیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کو کس لیے وجود میں لایا گیا، آپ کو کون سا سبق پڑھایا گیا، کیا وہ سبق آپ کو یاد ہے، کیا اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیا ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بن رہے ہیں، سود مند بن رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، امت مسلمہ سے کیا عالم کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ایک فائدہ تو آپ کے اختیار کے بغیر پہنچ رہا ہے، وہ فائدہ کیا ہے؟ جب تک آپ کا وجود ہے اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، جس دن اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، چاہے کتنے ہی انسان بس رہے ہوں، ٹیکنالوجی سے لیس ہوں، دنیا کو تباہ کر دیا جائے۔ تو انسانیت کو باقی رکھنے والا اس دنیا میں مسلمان ہے، دنیا کو باقی رکھنے کا ذریعہ مسلمان ہے۔ جب تک وہ اللہ اللہ کہتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب یہ اللہ اللہ کہنا جس دن بند ہوا اس روئے زمین پہ بے چینی پھیل جائے گی اور تباہی ہو جائے گی اس دنیا کی۔ تو ایک فائدہ تو آپ کے وجود سے آج کے بڑے بڑے مقتدر حکمرانوں کو پہنچ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نہ ہوتے تو ان کا وجود مٹی میں مل چکا ہوتا، اس لیے ان کو احسان ماننا چاہیے۔ لیکن یہ بات ان کو معلوم ہے کہ نہیں، تو یہ معلوم کرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا وجود ہماری وجہ سے ہے۔ اور یہ بات کب ہوگی؟ جب آپ ہمہ جہت خیر بن کر، ہمہ جہت نفع بن کر، ہمہ جہت انسانیت کے لیے مفید بن کر اٹھیں گے، تب لوگوں کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے انسان، یہ ہے مومن، یہ ہے قرآن پہ ایمان رکھنے والا، یہ ہے محمد عربی کو ماننے والا، یہ ہے اس کا کردار، یہ ہے اس کا اخلاق، یہ ہے اس کی باتیں، یہ ہے اس کے اقوال، یہ ہے اس کا زندگی میں عمل۔ جہاں جاتا ہے مسکراہٹیں بکھیرتا ہے، جہاں جاتا ہے لوہے کے سامنے موم بن کر پیش ہوتا ہے، لوگوں کے اخلاق کو، لوگوں کے دل کو اپنے اچھے اخلاق سے جیتتا ہے۔ جب آپ ایسے بنیں گے تب جا کے آپ کی قدر ہوگی۔ اگر آپ اپنی قدر کرانا چاہتے ہیں، منصب الہی پہ جو فائز ہیں، اللہ کی طرف سے جو عہدہ آپ کو دیا گیا ہے خیر امت کا، اگر اس کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو استعمال رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اچھائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اللہ پہ پختہ ایمان رکھیں۔ اب دیکھیے اس کے مدارج للناس، سب سے پہلے ناس میں آپ کا گھرانہ داخل ہے۔ آپ اپنی ذات کو اور اپنے گھرانے کو شریعت کا پابند بنائیں، ان کو دعوت دیں
کہ وہ نماز پڑھیں، وہ تلاوت کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ احکام شریعت پہ عمل کرے اور اس کے پابند ہوں۔ آپ کا گھرانہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کے محلے والے ہو گئے، اس کے بعد آپ کے شہر والے ہو گئے، اسی طرح پورا عالم اس میں داخل ہے۔ اب جس کے بس میں جتنی طاقت اور وسعت ہے اس خیر کو پھیلانے کے لیے، اتنے بڑے پیمانے پہ وہ اس خیر کو پھیلائے، جتنی اس کی استعداد ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنے اس کے وسائل ہیں۔ اگر وہ اپنے شہر میں رہ کے کام کر رہا ہے تو وہاں کرے، حالات کا تقاضا ہو دوسرے شہر میں جانے کا، دوسرے ملکوں میں جانے کا، تو وہ خیر کے کام کو اور دعوت کے کام کو پوری دنیا میں پھیل کر کرے، اور لوگ کر رہے ہیں۔ ایک آیت کا ایک مفہوم یہ ہوا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ اس کے بعد ذرا غور کریں، آج کی ہماری جو زندگی ہے مختلف مشاغل کی ہے، مختلف کام ہیں۔ اب تو ہر فن کے خاص لوگ موجود ہیں جسے اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، اختصاص کہتے ہیں، کہ کان کا ڈاکٹر الگ، آنکھ کا ڈاکٹر الگ۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ یہ پوچھے کہ آپ کے دائیں آنکھ میں تکلیف ہے یا بائیں آنکھ میں تکلیف ہے؟ میں تو دائیں آنکھ کا ماہر ہوں، اگر بائیں میں تکلیف ہے تو بائیں آنکھ کے ماہر کے پاس جائیے۔ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اختصاص کا دور ہے۔ تو ایسے دور میں بنیادی ذمہ داری تو ہر مومن کی ہے کہ وہ داعی ہے، وہ دعوت دینے والا ہے، جیسا موقع ہو، جیسے حالات ہوں۔ لیکن قرآن نے، قربان جائیے کلام الہی پر، کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ مناسب یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ تم میں سے، پوری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہو جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ یدعون الی الخیر، کہ وہ بھلائی کا حکم دے رہے ہوں اور برائی سے روک رہے ہوں۔ یعنی ہر مسلمان کا، ہر داعی ہونا یہ ضروری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت ایسی ہو جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا پوری زندگی کا کام ہی یہ ہو کہ وہ دعوت دے، وہ لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، وہ لوگوں کو بلائے اللہ کے رسول کی طرف، وہ بلائے اللہ کی شریعت کی طرف، وہ بلائے حق کی طرف، وہ بلائے بلندی کی طرف، وہ بلائے کامیابی کی طرف، وہ بلائے فلاح کی طرف، وہ فلاح جس کا آپ اذان میں ہر روز 5 مرتبہ، اذان میں 10 مرتبہ آپ اعلان کرتے ہیں حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی کون سی ہے؟ فلاح کا ترجمہ اور مطلب مفتی شفیع صاحب نے تمام بڑی تفسیروں سے خلاصے میں بیان کیا۔ فلاح کہتے ہیں انسان کے دنیا اور دین کی ہر دونوں کامیابی کے مجموعے کا نام فلاح ہے، اور ایسی فلاح اس دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے یہ تو جنت میں ہوگی، اس واسطے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت اس مینارے سے اور اس مؤذن کے ذریعہ آپ 10 مرتبہ لگواتے ہیں حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ اگر اس کا ترجمہ لوگوں کو بتا دیتے کہ ہماری اذان میں 10 مرتبہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، انسانیت کی کامیابی چاہتے ہو تو آؤ آؤ آؤ۔ ہم مسلمان بہت سے نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے، تو گویا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین سے واقف ہیں، ہم دین کا اتنا حصہ جس سے ہماری زندگی چل سکے اتنا حاصل کرنا تو فرض ہے۔ پھر جس معاش میں اور جس کام میں ہو اس کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ یہ 2 فرض الگ الگ، ایک تو عام زندگی بحیثیت مسلمان کے گزارے اتنا علم ہونا فرض ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو کام کر رہے ہیں کاشتکار، کاشتکاری کے بارے میں جاننا ضروری ہے، دین کے مسائل کیا ہیں، بٹائی پہ کیسے لیتے ہیں، مزاربت پہ کیسے لیتے ہیں، نل پانی چلوائی کی قیمت کس طرح وصول کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی میڑ کاٹنے کا کیا حکم ہے، ان سارے مسائل سے واقف ہونا ایک کسان کے لیے فرض عین ہے۔ اس لیے تو بہرحال
تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ فلاح کی طرف آپ دعوت دینے والے ہیں۔ تو ایک جماعت ایسی ہو جو اس کا کام ہی یہ ہو جو کہ مستقل اللہ کی راہ میں نکلے اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اللہ سے انسانوں کا تعلق جوڑے اور کامیابی کی طرف لائے۔ اسی تڑپ کو ہمارے بہت سارے بزرگوں نے، ہر دور کے بزرگوں نے محسوس کیا، ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ پھر جس شان کے ساتھ، جس آن بان کے ساتھ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو ایک خاص نہج پہ ایسی جماعت کو تشکیل دیا کہ جس کا کام ہی اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دین کی طرف بلانا ہے، تو ایک جماعت کا ایسا ہونا قرآنی اعتبار سے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح آپ اس دعوت کو کہاں کہاں تک پہنچائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم معاشرے کو، مسلم جو ہے برادری کو، آپ مسلم طبقے کو اسلام پہ باقی رکھنے کی اور ثابت قدم رہنے کی اور اس پہ مکمل طور پہ پکڑنے کی اور عمل کرنے کی تلقین کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ للناس، ناس میں پوری انسانیت ہے، تمام لوگوں کو جیسے بنے آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے پیغام سے، آپ کے میسج سے، آپ کے واٹس ایپ سے، آپ کے ایف بی سے، آپ کے موبائل سے، آپ کے جو ای میل سے، جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کو آپ خیر کے پھیلانے میں، اسلام کو پھیلانے میں، دین کو پھیلانے کے لیے آپ استعمال کیجیے۔ آپ ہندوستان کی پوری آبادی کو مخاطب کیجئے کہ تم سب کو بغیر ایمان لائے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ایمان کے مفادات بیان کیجئے، ایمان کا خیر بیان کیجئے، ایمان کی ضرورت بیان کیجئے۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ داعی بنیں گے، آپ کی جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق دعوت کا کام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو کوئی برائی دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، تو بائی فورس اسے روک دے، اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دے، اپنی طاقت سے اسے ختم کر دے۔ برائی اسی لیے ہے کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر اتنی صلاحیت نہیں ہے تو اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ یہ برا ہے، پورے ملک والوں کو بتا دیجئے کہ رشوت بری ہے، حرام ہے، سود برا ہے، حرام ہے، شراب بری ہے، حرام ہے، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، پورے ملک والوں کو بتائیے۔ آج رشوت کا جو بازار گرم ہے، جو حالات مسلمانوں کے اور انسانوں کے خراب ہیں کہ ریل کے ٹکٹ سے لے کے آپ کے ایوان بالا اور ایوان زیری کے ٹکٹ تک رشوتوں کا بازار گرم ہے۔ رشوت کو کافر بھی برا کہتا ہے، مومن بھی برا کہتا ہے، لیکن یہ جرات نہیں ہوتی کہ اس کو روکیں، اس کے خلاف جو ہے ایسی کارروائی کریں کہ ہمارے ماحول سے رشوت مٹ جائے، ہمارے ماحول سے بے حیائی مٹ جائے، ہمارے ماحول سے خرابی مٹ جائے۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو، اگر یہ بھی بس میں نہیں ہے تو دل سے برا جانو کہ ہمارے لیے اس جہاں بھی ہم ہیں جو برائی ہو رہی ہے ہم رکنے پہ روکنے پہ قادر نہیں ہیں، تو ہم دل سے اس کو برا جانیں، لیکن پھر اسی بروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا۔ یہودی علماء نے جب ایسا کیا تو ان پہ عذاب آیا کہ وہ روکتے تھے برائی سے، جب لوگ نہیں رکے تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ پینگے مارتے تھے۔ تو ایسا تعلق برائی کے کرنے والوں کے ساتھ قائم کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ آپ سراپا خیر ہیں، خیر کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں آپ پیدا کیے ہیں، اخرجت للناس، لوگوں کے مفادات کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو برپا کیا گیا ہے۔ آپ میں سے ہر انسان اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے کہ وہ بھلائی کو، وہ ایمان کو، وہ دعوت کو، وہ نماز کو، نماز کے فوائد کو اور پوری اسلامی زندگی کو لوگوں تک پھیلائے، خود اختیار کرے اور لوگوں تک پھیلائے تاکہ اس ملک کی تقدیر بدل سکے۔ جس دن آپ اس جذبے کو جو مولانا الیاس کے دل میں تھا کہ وہ بنگلے والی مسجد میں
تڑپتے تھے، اور وہ جنگل تھا وہ تڑپتے تھے، اور پولیس والے سمجھتے تھے اسے کیا ہو گیا ہے، جیسے بیوہ اپنے مرنے والے شوہر پہ رو رہی ہو، ایسا مولانا الیاس صاحب روتے تھے۔ ان کی یہ درد اور کسک نے ایسا تخم ہے کہ آج ایسا دعوت کا درخت تیار ہے جس وہ پھلدار ہے، دنیا میں پھیل رہا ہے۔ یہ قرآنی درس ہے، یہ قرآنی شجر ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، اسی کے عامل مولانا الیاس صاحب بھی تھے، اسی پہ عمل کرنے کی دعوت آپ کو بھی دی جاتی ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ دعوت جاری رہے گی، اور اس دعوت کو جاری رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، تمام لوگ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اسلام کے قریب ہیں، اسلام پہ قائم ہیں، یا اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ خود اپنا تجزیہ کیجئے، اور ہم اس امت کہلانے کے مستحق ہیں یا نہیں جو خیر امت ہے، جن کو میڈل ملا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، آپ کو سونے کا تمغہ ملا ہوا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں۔ تو یہ ذری امت، سنہری امت آپ ہیں یا نہیں ہیں، یہ خود آپ فیصلہ کریں۔ وہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پختہ ایمان رکھیں گے، تو آپ اس کے مستحق ہوں گے۔ پھیل جائیے روئے زمین میں، خیر کو پھیلائیے، بھلائی کو پھیلائیے، اچھائی کو پھیلائیے، قرآن کے پیغام کو پھیلائیے، دین کو پھیلائیے، سچے پکے مسلمان بن کر رہنا سیکھیے کہ لوگ آپ کو مینار نور سمجھیں، اور آپ کو دیکھ کر روشنی کی طرف آئیں، آپ مشعل ہوں، لوگ آپ کی طرف دیکھ کے لپکیں اور آپ سے روشنی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔